تو کچھ قرآنی حوالے آپ دے دیجیے ہمیں اسی بات میں. آپ نے تو کچھ فائل نہیں کیا. My lord, I prepared a paper book and I can submit it right now, sir. تو آپ کو ہم نے کہا تھا نا دیجیے. جی سر. آیت کا جی یہ آیت نمبر ہے سر صفحہ نمبر 3 پہ. جی سورہ حجرات ہے سر اور اس کی آیت نمبر 6 ہے. اس کا اردو ترجمہ کچھ یوں ہے: اے ایمان والو، اگر تمہیں کوئی فاسق خبر دے تو تم اس کی اچھی طرح تحقیق کر لیا کرو، ایسا نہ ہو کہ نادانی میں کسی قوم کو ایذا پہنچا دو پھر اپنے کیے پر پشیمانی اٹھاؤ. صحیح. دوسری آیت ہے سر سورہ حجرات کی آیت نمبر 11 ہے: اے ایمان والو، مرد دوسرے مردوں کا مذاق نہ اڑائیں، ممکن ہے کہ یہ ان سے بہتر ہوں، اور نہ عورتیں عورتوں کا مذاق اڑائیں، ممکن ہے کہ یہ ان سے بہتر ہوں، اور اس میں سے ایک دوسرے کے کو عیب نہ لگاؤ، اور نہ کسی کو برے لقب دو. ایمان کے بعد فسق برا نام ہے، اور جو توبہ نہ کریں وہی ظالم لوگ ہیں. صفحہ نمبر 4 پہ ہے سر. ذرا جی آپ اس پہ تبصرہ کرنا چاہیں گے یا نہیں؟ ان کے جواب پہ میڈیا کی بات ہو رہی ہے. اس آیت کی روشنی میں جو بالخصوص آیت نمبر 6 ہے سورہ حجرات کی، اور 11ویں جی 11ویں بھی ہے اور اس سے آگے بھی ہے سر، پھر احادیث کی کمپائلیشن بھی ہے. اچھا چلیں آپ چاہتے ہیں پہلے وہ پڑھ لیں. جی میں سر اگر صرف احادیث بہت زیادہ ہیں اس پہ، لیکن میں 1-2 صرف پڑھوں گا سر. جو 12 نمبر آیت پڑھتے ہیں. جی 12 میں سر 12 ہے جی سورہ حجرات کی: اے ایمان والو، بہت بدگمانیوں سے بچو، یقین مانو کہ بعض بدگمانیاں گناہ ہیں، اور بھید نہ ٹٹولا کرو، اور نہ تم میں سے کوئی کسی کی غیبت کرے. کیا تم میں سے کوئی بھی اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانا پسند کرتا ہے؟ تم کو اس سے گھن آئے گی، اور اللہ سے ڈرتے رہو، بے شک اللہ توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے. تو یہ پتہ نہیں ہے ان کو، اتنے ماشاءاللہ پڑھے لکھے لوگ ہیں، غیبت کیا ہوتی ہے. یہ امریکہ کی بات تو کرتے ہیں 200 سال بعد پرانی، مگر قرآن شریف کی بات نہیں ہو رہی. بالکل بجا فرما رہے ہیں سر. اور متعدد جگہوں پہ کیا اب اس سے مطلب اس سے زیادہ کوئی گھنونی چیز ہو سکتی ہے بجا فرما رہے ہیں کہ غیبت کر کیا تم اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانا پسند، مطلب اس سے زیادہ میرے خیال میں کوئی بالکل بجا کیا لفظ ہوگا اس کے لیے. بالکل بجا فرما رہے ہیں سر. اور سورہ احزاب کی آیت نمبر 58 ہے سر: اور جو لوگ مومن مردوں اور مومن عورتوں کو ایذا دیں بغیر کسی جرم کے جو ان سے سرزد ہوا ہو، وہ بڑے ہی بہتان اور صریح گناہ کا بوجھ اٹھاتے ہیں. اور یہ میرے خیال میں ان کو ذرا آپ یہ سارے کے لیے شاید کچھ شاید نصیحت ہو ان کے لیے. بلا شبہ سر یہ کاپیز ان کو میں آپ کو ایک دیے بھی ہے. جی میں سر دے دیتا ہوں، میں لے لیتا ہوں. ہم آپ سے نہیں کروائیں گے ساری. نہیں سر میں خود کر لیتا ہوں سر، میں خود کر لیتا ہوں کاپی سر. جی آگے پڑھتے ہیں. اور سورہ ہمزہ ہے سر. بڑی خرابی ہے صفحہ نمبر 5 پہ: بڑی خرابی ہے ہر ایسے شخص کی جو عیب ٹٹولنے والا اور غیبت کرنے والا ہو. اس کی دوسری آیت جو ہے وہ نیچے باٹم میں ہے سر. اس کی پھر فقہا نے جو تشریح فرمائی ہے وہ یہ ہے، پہلے ترجمہ اس کا پڑھ دوں: جو مال کو جمع کرتا ہے اور گنتا جائے. کہ غیبت کرنے والا جو ہے ایسا اس لیے کرتا ہے، میں نے بہت سارے فقہا کی پھر تشریح پڑھی، کہ اس کو اپنے جو مال و دولت ہے اس کا گھمنڈ ہے، اور وہ مال کی اس غرور اور اس تکبر میں ایسا کرتا ہے کہ لوگوں کی عزتیں اچھالتا ہے. یہ تو پھر غیبت سے پیسے بھی کما رہے ہیں. جی بجا فرما رہے ہیں. یہ تو ایک درجہ میرے خیال میں شاید بالکل ایسے ہی سر. پھر سر مختلف احادیث ہیں. اگر میں صفحہ نمبر 9 پہ آپ کو لے آؤں سر، بالکل ٹاپ پہ اس کا عربک ورژن بھی ہے اور اردو میں ہے. حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جب میرے رب نے مجھے معراج کروائی تو میں ایسی قوم کے پاس سے گزرا جن کے ناخن تانبے کے تھے، جن میں سے وہ اپنے چہرے اور سینے نوچ رہے تھے. میں نے ان سے پوچھا: اے جبریل، یہ کون لوگ ہیں؟ جبریل علیہ السلام نے فرمایا: یہ لوگوں کا گوشت کھاتے تھے، یعنی یہ غیبت کرتے تھے اور ان کی عزتیں خراب کرتے تھے. اب یہ سر اس سے زیادہ میرا خیال ہے مسلمان کے لیے، اس سے آگے صفحہ نمبر 10 پہ ہے.
سیدنا مستورد بن شداد رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے کسی مسلمان کی غیبت کی یا اس کی توہین یا اس کو اذیت پہنچا کر کوئی لقمہ کھایا اللہ تعالیٰ اس کو اسی کی طرح کا لقمہ جہنم سے کھلائے گا. جس نے کسی مسلمان کی اہانت کرنے کا لباس پہنا اللہ تعالیٰ اس کو اسی کی مثل کا لباس جہنم سے پہنائے گا. اور جو آدمی کسی آدمی کی وجہ سے شہرت والے مقام پر کھڑا ہو تو اللہ تعالیٰ اس کو قیامت والے دن شہرت کے مقام پر کھڑا کریں گے. یہ کافی زیادہ احادیث سر میں نے اس میں کمپائل کی ہیں جو اسی آپ نے تو کافی کام کیا ہے سر. اور پھر ایک بہت ہی خوبصورت کتاب جو مجھے بیک بائٹنگ پہ ایک جارڈینین اسکالر تھے, میں نے ان کا پروفائل بھی دیکھا, بہت ہی مستند یہ ورژن مجھے ملا, پوری کتاب میں نے اس میں لگائی ہے جی. غیبت کے متعلق اسپیسیفک ان کا اور تمام ریفرنسز کے ساتھ انہوں نے پھر قرآنی آیات کی کمنٹری جو میں نے سامنے آپ کے رکھی ہے, پھر احادیث کو بہت ہی تفصیل سے. کون سے اسکالر تھے یہ سر ہے میں نے صفحہ نمبر 13 سے لے کے 74 تک. جی ان کا نام کیا ہے؟ جی میں عرض کر دیتا ہوں سر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی جی یہاں سے شروع ہوتا ہے. جی کیونکہ آپ کو وہی پھر آ گئی امریکہ کی بات. سر آپ وہ ٹائم پیریڈ آپ بتائیں نا 2 سال کا اپنے انتخاب کیوں کیا, یہ بتائیے. سر بیکاز دیٹ از ریئلی دا برتھ آف دا ماڈرن کانسٹیٹیوشن, دیٹ از ہاؤ میری ریڈنگ آف ہسٹری یہی ہے. ٹھیک ہے فیصل صاحب, اگر آپ اس کا آئین کا ذرا شروع پڑھیں نا, جی اس میں ماڈرنزم کا تذکرہ نہیں ہے. جی جی تو پڑھ لیجئے آئین کا پہلا جی پہلے 2 سطر پڑھ لیجئے. جی جی سر جی سر جی سر. سر پریمبل میں پڑھ رہا ہوں. جی نہیں, اس سے بھی پہلے پڑھ لیجئے. اس سے بھی پریمبل سے پہلے. جی جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی جی یہاں سے شروع ہوتا ہے. جی پڑھیے. ماڈرن ایج کا تذکرہ کہاں ہے ذرا بتائیں. پڑھتے ہیں؟ نہیں پڑھ لیتے نا. سر ان دا نیم آف اللہ دا بینیفیشنٹ دا مرسیفل, اور پھر پریمبل ہے سر. جی ہاں پڑھیے. جی. Whereas sovereignty over the entire universe belongs to Almighty Allah alone, and the authority to be exercised by the people of Pakistan within the limits prescribed by him is a sacred trust. ٹھیک ہے نا. So now these limits apply to parliamentarians. جی جی. These limits apply to, I would imagine, judges. These limits, I would imagine, apply to the press also. Or would you disagree? No, I don't disagree at all. You don't disagree? جی. Now let's go to 204. جی. The contempt clause article. جی جی سر. Sir, if I may read. Sub-article 1. In this article, court means the Supreme Court or a High Court. Sub-article 2. The court shall have power to punish any person who abuses, interferes with, or obstructs the process of the court in any way, or disobeys any order of the court. B. Scandalizes the court or otherwise does anything which tends to bring the court or a judge of the court into hatred, ridicule, or contempt. C. Does anything which tends to prejudice the determination of a matter pending before the court. Or D. Does any other thing which by law constitutes contempt of the court. Sub-article 3. The exercise of the... جی سر میں یہ بھی پڑھ دوں اگر پلیز. Sub-article 3. The exercise of the power conferred on a court by this articles may be regulated by law and subject to law by rules made by the court, sir. Now, do you think what was said comes under scandalization of the court, or otherwise does anything which tends to bring the court or a judge of the court into hatred, ridicule, or contempt? Let's seek your opinion as senior counsel officer of this court, not representing your clients. Sir, are you talking about both the press conferences, sir? Mr. Faisal Siddiqui, I think you've understood the question. نہیں, کیونکہ دونوں پریس کانفرنسز پہ آپ کے اوپر ڈفرنٹ اوپینینز ہو سکتے ہیں. I think one of the if you want to be facetious, start with one, go to the other one. Yes.
I think as far as the press... I presume you've read them, Yes, I heard have. them. Yes, I have. That is why I'm taking So it's not a very complicated question. In your opinion, does it scandalize the court or a judge or brings him into hatred, ridicule or contempt? Yes. Either it does or it doesn't. Yes. Very simple question. Yes, my opinion is, my lord, that, and this is my personal opinion as an officer of the court. Mr. Faisal Siddiqui, opinions are always personal. So let's cut down on language मैं and go माइकस to नहीं हूँ ना, मैं किसी के लिए the meat of appear the हो रहा matter. हूँ। जी, मैं किसी के लिए. My personal opinion is that as far as... I'm glad that this is not your wife's opinion. Sir, as far as the press conference by Mustafa Kamal is concerned, I don't think it falls within the ambit of scandalizing the court. But as far as the press conference of Mr. Faisal Wauda is What about concerned, the other, bringing a judge of a court into hatred, ridicule or contempt? I don't think Mustafa Kamal's press conference, the difference sir दोनों में है कि आप पहले एक खत्म कर लेना. जो फैसल वाउडा साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसमें जजेस का नाम लेके उनको टारगेट Is किया it contempt in your opinion? The first is prima facie contempt. First is, I think, prima facie contempt. Achha. As far as Mustafa Kamal, I don't think it is. Were the matters that were talked about. Now we come to Ji sir. C. Ji. Read it again. For Ji sir. Ji sir. Does anything which tends to prejudice the determination of a matter pending before the court? Did they talk about matters pending before a court, the High Court or the Supreme Court? I think the first one did, the second one did not. So would it constitute contempt as defined? So, prima facie, sir. Prima facie. So if you say they are prima facie contempt, Yes. and your only defense is, I am simply a narrator, what will the correct word be? मैंने तो सिर्फ जी उन्होंने किया कंडे, मैंने दुनिया को फैला दी बात. मैं तो कसूरवार नहीं हूँ, वो कसूरवार है. कितनी जल्दी आपने उन पे तो तोहमत लगा दी, अपने आप को बचा लिया. There is a legal reason which I've explained in my reply. I can देखिए, explain. दुनिया भर में होता है. जी, जी. कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस लाइव नहीं होती है. वो सुन लेते हैं, रिकॉर्ड कर लेते हैं, या उसमें से कुछ चीजें खुद ही काट देते हैं. जी जी. अब आप अमेरिका और वेस्ट को नहीं फॉलो करेंगे ना, क्योंकि आपको ये बातें पसंद नहीं है. तहजीब की बातें जहाँ हैं वो नहीं करेंगे. जो फसाद की बातें, उसके लिए दुनिया भर की आप मिसालें देते फिरिए. तहजीब की बातें बता दें. आप तो माशाल्लाह ख्याल में यूरोप में हर मुल्क गए होंगे, अमेरिका और कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, जो आप समझते हैं सिविलाइज वर्ल्ड, उधर प्रेस कोई बात अगर किसी को चोर के प्रेस उसको रिलीक कर दे और ये डिफेंस ले ले, मैं तो सिर्फ नरेटर हूँ, आपके ख्याल में वो डेफेमेशन कंटेम्प्ट के जुमरे में नहीं आएगा? कंटेम्प्ट में नहीं आता, वहां पे डेफेमेशन और उनके खिलाफ मीडिया लॉस के अंडर कंप्लेंट होती है. जी सर. अच्छा, यहाँ हम कौन से इखलाक फॉलो कर रहे हैं, इस्लामी या यूरोपी या अमरीकी, या हम खुद बनाएंगे अपने आज के दौर से? क्योंकि जब हम छोटे थे हमें कहा जाता था कुछ और बातें, मगर अभी तो माशाल्लाह आप कितने लोग मीडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं? सर, आई एम नॉट रिप्रेजेंटिंग कितने लोगों को? 26 सर. 26 होगा. जी जी जी. देयर आर 34 चैनल्स आई थिंक इन टोटल जिनको नोटिस इशू हुए. 26 को आप कर रहे हैं. 26 तो आपने मान लिया कंटेम्प्ट है जी. तो चलें फिर हम आपको कंटेम्प्ट नोटिस दे देते हैं. सर, ये तो आपका एडमिशन पे हो गया. नहीं सर, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन ए कंटेम्प्ट नोटिस इशू. मेरे ख्याल में आज आप अपने क्लाइंट्स को सजा दे करके छोड़ना. नहीं लगता है मुझे. नहीं सर, करें, कोई बात नहीं, आप कोशिश कीजिए. नो सर, देखिए, आई हैव फुल फेथ इन योर लॉर्डशिप्स. व्हाटएवर योर लॉर्डशिप्स डिसाइड विल बी फेयर एंड जस्ट. मुझे मिस्टर फैसल सिद्दीकी, whether you have full faith or us or not, please don't give us these certificates. जी. Please do your job. Let us do our job. Whatever we decide. I mean, please tell us, where is that a constitutional argument? जी.
Is that a constitutional argument that you have full faith in us, whatever we decide? What I was saying, sir, No, please, you have been issued notice. First of all, you haven't even bothered to answer the preliminary query. I don't see the signature of a single person of a single media house on any one of the applications that you have filed. so the answer lies in Are you the alleged, purported, or possible contemner that you can say anything on their behalf? No, my lord. If your lordships desire, I can do that, but we have no desire. sir, I We have rely given on section sufficient 17 of the contempt of court ordinance 2003. अगर आप एक नजर देख लें, section 17 में procedure laid out. आप प्लीज हमें बताएं, जवाब दें सवाल का। जी मैं section 17 से ही दे रहा हूँ। नहीं, हम सेक्शन 17 नहीं देखेंगे, हम आपसे पूछ रहे हैं कोई और सवाल। जी आप चाहते हैं कि आपको नोटिस मिले, फिर आप जवाब दोगे? चलिए, ठीक है, मैं ये हमारा काम आप आसान कर रहे मैं हैं। जवाब दाखिल कर दूंगा सिग्नेचर से, ना बट करिए, मैंने हम आपको सेक्शन कुछ नहीं- 17 पे रिलाई किया था। मेरी अंडरस्टैंडिंग शायद गलत थी कि जब नोटिस इशू होता है तो वकील अपीयर हो सकता है, क्योंकि सेक्शन 17 में लिखा हुआ है। डीजे कंटेम्प्ट ऑफ जी कोर्ट, हम ये मेरी हो सकता है अंडरस्टैंडिंग गलत, तो मैं मानता हूँ। नहीं, हो सकता है। जी अगर आप देख लीजिए, subsection 2, sir, जी if I may read, sir. पूरा पढ़ लीजिए। जी Section 17 procedure, save as expressly provided to the contrary, proceedings in cases of contempt shall be commenced by the issuance of a notice or a show cause at the discretion of the court. तो हमने क्या किया? Notice. जी। Subsection 2. In the case of a notice, the alleged contemner may enter appearance in person or through an advocate. And in the case of a show cause notice, shall appear personally. So That this is was. only to the extent of appearance, but you have to Sir, submit. we will submit with signatures if you. No, we will not give you any opportunity. If you're going to play games with us, we'll go strictly. I'm not- you please wait and don't interrupt. जी. If you're going to go this route, fine, you're fully entitled to go this route. We have not consciously not issued show cause notice. जी. We issued notice. जी. We expect a response. Now there is no response. What you write is not a response. You can certainly represent a party, but this is a novel proposition that a counsel can write a reply also on behalf of the party without his signature even. Are you appearing as a personal attorney holding up? क्योंकि आपको वही फिर आ गई अमेरिका की बात। Sir, आप वो टाइम पीरियड आप बताएं ना, 2 साल का आपने इंतखाब क्यों किया, ये बताइए। Sir, because that is really the birth of the modern constitution. That is how मेरी reading of history यही है। ठीक है फैजल साहब, जी। अगर आप इसका आइन का जरा शुरू पढ़े ना, जी उसमें मॉडर्निज्म का तस्करा नहीं है। जी तो पढ़ लीजिए आइन का जी। पहले 2 सतर पढ़ लीजिए। जी सर सर प्रीएम्बल मैं पढ़ रहा हूँ। जी नहीं, उससे भी पहले पढ़ लीजिए। उससे भी प्रीएम्बल से पहले। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी यहाँ से शुरू होता है। जी पढ़िए, मॉडर्न एज का तस्करा कहाँ है, जरा बताएं। पढ़ते हैं? नहीं, पढ़ लेते हैं ना। Sir, in the name of Allah, the beneficent, the merciful, और फिर preamble है सर। जी हाँ पढ़िए। जी Whereas sovereignty over the entire universe belongs to Almighty Allah alone, and the authority to be exercised by the people of Pakistan within the limits prescribed by him is a sacred trust. ठीक है ना। So now these limits apply to parliamentarians. जी These limits apply to, I would imagine, judges. These limits, I would imagine, apply to the press also. जी, Or would you disagree? No, I don't disagree at all. You don't disagree? जी